نبیوں کا مولا ہوں میں محمد، تو 1,23,999 انبیاء کے بھی مولا ہیں علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد مبارک امیر المومنین امام المتقین قائد غر محجلین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ سب مومنین و مومنات کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس ہستی کی، جس ہستی کی پہچان، جس ہستی کی معرفت، جس ہستی پر ایمان، جس ہستی سے محبت ایمان کا جزو لا ینفک ہے، یعنی وہ ایمان نہیں جس میں علی نہ ہو، اور وہ اسلام نہیں ہے عند اللہ جس میں علی نہ ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی کیا ہیں اور علی کون ہیں؟ اس سوال کا جواب 1400 سال سے ہر محبت کرنے والے نے دینے کی کوشش کی، لیکن ہر بشر اپنی طاقت ادراک اور حدود فکر کے دائرے کے اندر محدود ہے، اور وہ اس حدود سے باہر نہیں جا سکتا، جبکہ علی حدود ادراک بشر سے مافوق ہستی کا نام ہے، جیسا کہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: اے علی، اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور تمہارے اور تمہیں اور مجھے کوئی نہیں پہچانتا سوائے اللہ کے، اور تمہارے اور تمہیں کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے۔ تو یہ سوال لے کر بارگاہ شاہ نجف میں جاتے ہیں کہ مولا، آپ کی معرفت واجب ہے اور آپ کی معرفت ناممکن بھی ہے، تو کیا کریں؟ تو جواب امیر المومنین شاید یہی آئے کہ تم علی سے علی سنو، تم نبی سے علی سنو، تم اللہ سے علی سنو، اور وہ جو کہیں وہی سنو، وہی سناؤ۔ کتاب موسوعہ کلمات امام الحسین علیہ السلام کی پہلی جلد کے اندر ایک خطبہ ہے امیر المومنین کا، رسول اللہ کی آیات مبارکہ کے اندر جب امام حسین علیہ السلام کا بچپن ہے، تب امیر المومنین علیہ السلام نے خطبے میں بتایا کہ میں کون ہوں، علی نبی کی شہادت میں کیا ہیں، علی حسین کی فکر میں کیا ہیں۔ فرماتے ہیں: فقال له امام علی علیہ السلام یا حسین انا امیر المومنین، میں مومنوں کا امیر ہوں، انا لسان الصادقین، میں سچے لوگوں کی زبان ہوں، وہ جو آدم سے لے کے قیامت تک سچے ہوں ان سب کی زبان میں علی ہوں، انا وزیر المصطفیٰ، میں مصطفیٰ کا وزیر ہوں، انا خازن علم اللہ، میں اللہ کے علم کا خزانہ دار ہوں، یعنی اللہ کا سارا علم خزانہ ہے، اور اس خزانے کا نگہبان اللہ اور رسول نے جس کو بنایا اسے علی کہتے ہیں۔ انا خازن علم اللہ و مختارہ فی خلقہ، میں اللہ کی طرف سے اختیار دیا گیا ہوں اس کی مخلوق میں، اور مخلوق خدا صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، یہ چرند، یہ پرند، یہ درند، یہ ملائکہ، یہ آسمان، یہ زمین، جو کچھ خدا کے سوا ہے سب مخلوق خدا ہے۔ اور علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق میں صاحب اختیار ہوں۔ انا قائد السابقین الی الجنہ، میں جنت میں جانے والوں کا قائد اور رہنما ہوں۔ انا قاضی الدین عن رسول اللہ، میں دین کے اندر قاضی اور فیصلہ کرنے والا ہوں رسول اللہ کی طرف سے۔ انا الذی امہ سید الشہداء فی الجنہ، میں وہ ہوں جس کے چچا حمزہ جنت میں ہیں۔ انا الذی اخوہ جعفر الطیار فی الجنہ عند الملائکہ، میں وہ ہوں جس کا بھائی جعفر الطیار جنت میں فرشتوں کے ہمراہ پرواز کرتا ہے۔ انا قاضی الرسول، میں رسول کی طرف سے مقرر کردہ قاضی اور فیصلہ کرنے والا ہوں۔ انا آخذ له بالیمین، انا حامل سورۃ التنزیل الی اہل المکہ بامر اللہ تعالی، میں اللہ کے حکم سے سورہ مبارکہ برات، سورہ توبہ کو لے جا کر مشرکین کے سامنے ان کی نفی کرتے ہوئے سنانے والا ہوں۔ انا الذی اختارنی اللہ تعالی من خلقی، میں وہ ہوں جسے اللہ نے اپنی مخلوق میں چن لیا۔ انا حبل اللہ المتین الذی امرہ اللہ تعالی خلقہ ان یعتصموا بہ فی قولہ تعالی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ علی فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہ جو آیت ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ سب مل کر اللہ کی حبل اللہ المتین کو تھام لو، اس سے متمسک ہو جاؤ، اس کے ذریعے اعتصام حاصل کرو۔ وہ حبل اللہ المتین میں علی ابن ابی طالب ہوں، جو علی کو چھوڑ دے وہ حبل اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو حبل اللہ کو چھوڑ دے وہ فی ضلال مبین ہوا کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں انا نجم اللہ الظاہر، میں اللہ کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ انا الذی تزورہ الملائکۃ السماوات، میں وہ ہوں جس کی زیارت آسمان کے فرشتے کرتے ہیں۔ انا لسان اللہ الناطق، میں اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہوں۔ انا حجت اللہ تعالی علی خلقہ، میں اللہ کی حجت ہوں اس کی مخلوق پر، میں اللہ کی حجت ہوں۔ علی یہاں پر ان تمام لوگوں کی نفی کرتے ہیں
جن لوگوں نے علی کو اللہ قرار دیا لیکن علی اس کے ساتھ ساتھ اپنے حقیقی فضائل بھی بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہاں گیا پھر فرماتے ہیں انا ید اللہ القوی، میں اللہ کا قوی ہاتھ ہوں، انا وجہ اللہ اللتی فی السماوات، میں آسمانوں میں اللہ کا چہرہ ہوں، انا جنب اللہ الظاہر، میں اللہ کا پہلو ہوں، انا الذی قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شانہ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، میں وہ ہوں جسے خدا نے عبد سابق قرار دیا ہے۔ انا عروۃ اللہ الوثقی التی لا انفصام لہ، میں وہ ہوں، میں وہ مضبوط رسی ہوں، میں علی و عروۃ الوثقی ہوں جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے اور جو ٹوٹ نہیں سکتی۔ انا الذی باب اللہ الذی یؤتی منہ، میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں جس دروازے سے اللہ عطا کرتا ہے۔ انا علم اللہ علی الصراط، میں صراط مستقیم پر اللہ کی جانب سے مقرر ہوں۔ انا بیت اللہ من دخلہ کان آمنا، اور حقیقت بیت خدا میں ہوں، حقیقت کعبہ میں علی ہوں، وہ علی جو کعبہ میں ظاہراً متولد بھی ہوئے۔ فرماتے ہیں کعبہ کی حقیقت میں ہوں کہ جو میری ذات پر میری ولایت کے دائرے میں آ جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، وہ مومن ہو جاتا ہے، مومن یعنی امن یافتہ۔ اسی لیے رسول اللہ بھی فرماتے ہیں کہ امام کی مثال کس طرح سے ہے، جو سیدہ نے بھی نقل کی، فرمایا مثل الامام کمثل الکعبہ، کیونکہ حقیقت کعبہ چار پتھر نہیں ہے بلکہ امام ہے۔ انا بیت اللہ من دخلہ کان آمنا فمن تمسک بولایتی و محبتی آمن من النار، جو میری محبت اور ولایت سے متمسک ہو جائے گا وہ جہنم سے امن میں آ جائے گا۔ انا قاتل الناکسین والقاسطین والمارکین، میں ناکسین، قاسطین اور مارکین کو قتل کرنے والا ہوں، میں اہل جمل، اہل نہروان، اہل صفین کے فتنے کو خاموش کرنے والا ہوں۔ انا قاتل الکافرین، میں کافروں کو جہنم واصل کرنے والا ہوں۔ انا ابو الیتاما، میں اللہ کے دشمنوں کو تو جہنم واصل کرتا ہوں لیکن وہ جو یتیم ہیں، جو بے یار و مددگار ہیں، جو معاشرے کے مستضعف ہیں، میں ان سب کے لیے باپ کی مانند شفیق بھی ہوں۔ میں اللہ کے دشمنوں پر سب سے زیادہ شدید ہوں اور اللہ کے مستضعف بندوں پر سب سے زیادہ شفیق ہوں۔ یہ کمال ہے علی کی ذات کا کہ دو متضاد صفات علی کی ذات میں، بلکہ تمام وہ کمالات جو آپس میں ظاہراً تضاد رکھتے ہیں ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں جمع ہیں۔ پھر فرماتے ہیں انا کہف الارامل انا اما یتساءلون، میں وہ ہوں جس کے بارے میں کل خدا قیامت کے دن سوال کرنے والا ہے۔ اما یتساءلون، جس کے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، انا اما یتساءلون عن ولایتی یوم القیامہ، قیامت میں وہ ہوں جس کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور پھر علی فرماتے ہیں وقول تعالی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ کھانے کے بارے میں، نہ پینے کے بارے میں، نہ روٹی کپڑے مکان کے بارے میں، نہ جائیداد کے بارے میں، نہ اولاد و اموال کے بارے میں، بلکہ قیامت میں جس نعمت کا سوال ہوگا وہ نعمت علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں انا نعمت اللہ التی انعم اللہ بہا علی خلقہ، میں اللہ کی وہ نعمت ہوں جس کے ذریعے اللہ نے اپنے بندوں پر انعام کیا۔ انا الذی قال اللہ تعالی فی وفی حقہ، میں وہ ہوں جس کے بارے میں اور جس کے حق میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں وہ ہوں جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ علی کی ولایت ہے جو اسلام کو کامل و اکمل و اتم کر رہی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں سنو میں کون ہوں، فمن احبنی کانا مسلما مومنا کامل الدین، میں وہ ہوں جس سے محبت کرنے والا ہی مسلمان ہے، مومن ہے اور اس کا دین کامل ہوگا۔ اور اگر کوئی نہیں کرے گا، کوئی بغض رکھے گا، کوئی اگر و مگر کرے گا، کوئی چوں و چرا کرے گا، تو یاد رکھ لو وہ کیا نہیں ہو سکتا، وہ مسلم نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا اور اس کا ایمان و دین کامل نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا انا الذی بہ اہتدیتم، میں وہ ہوں جس کے ذریعے سے خدا ہدایت کرتا ہے اور تم ہدایت پاتے ہو۔ میں وہ ہوں، اس فرمان کے مقابلے میں حدیثیں بنائی گئیں، جعلی حدیثیں گھڑی گئی، رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا گیا کہ ستارے ہیں جس کے بھی پیچھے چلو تو ہدایت پاؤ گے، حالانکہ ستارے آپس میں ٹکرا بھی رہے ہیں، لیکن علم رجال کی روشنی میں بھی وہ حدیث بالکل ضعیف ہے، ضعیف السند ہے، درایت ہو یا روایت ہو، ہر دو زاویوں سے،
لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ العلی بہ اہتدیتم، علی ہیں، خود فرماتے ہیں انا الذی بی اہتدیتم، میں وہ ہوں جس کے ذریعے سے ہدایت ہے۔ انا الذی قال اللہ تبارک و تعالی، علی فرماتے ہیں سنو میں کون ہوں، میں وہ ہوں جس کے بارے میں، جس کی شان میں خداوند تبارک و تعالی نے فرمایا وقفوا انہم مسئولون، جس کے بارے میں سوال ہوگا، آئی ان ولایتی یوم القیامہ، اور میری ولایت کے بارے میں سوال ہوگا، انا نبا العظیم، میں وہ نبا عظیم ہوں جس کا سوال ہوگا۔ انا الذی اکمل اللہ تعالی بی دینا یوم غدیر خم و خیبر، میں وہ ہوں جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنا دین مکمل کیا۔ انا الذی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی من کنت مولاہ فعلی مولا، میں وہ ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ جی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں، آج سے نہیں، کب سے؟ جب سے میں مولا ہوں۔ من کنتو ماضی کی بات ہو رہی ہے، اس کی مثال سمجھنے کے لیے وہ ہے ناظرین محترم، جو رسول اللہ نے فرمایا کن، کہ خدا فرماتا ہے حدیث قدسی میں کنتو کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں نہیں، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ کنتو نبیا والآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا اس وقت بھی جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو غدیر میں رسول اللہ نے فرمایا من کنتو مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا تھا ازل سے، اس کے علی مولا ہیں۔ میں آدم ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، اسحاق ہو، اسماعیل ہو، یوسف ہو، یعقوب ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، الیاس ہو، تمام انبیاء کا 1,23,999 نبیوں کا مولا ہوں میں محمد، تو 1,23,999 انبیاء کے بھی مولا ہیں علی، اور وہی علی کہ جن کی میلاد کے ایام ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔